बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 25 अक्टूबर और जुम्मे की शब है और 5 अहम खबरें हैं, आज की डेवलपमेंट्स हैं, जिसके नतीजे में अगर आप इनको इंटरलिंक करके इसका तज्ज़िया करें तो फिर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों के अंदर बहुत तेज़ी के साथ कुछ सियासी, आइनी और कानूनी महाज के ऊपर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। ये 5 खबरें जो हैं कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब की आज रिटायरमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी भारी कदमों के साथ रुखसती है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त है जो उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा और उसमें वो तमाम वजूहात का तज़किरा किया जिनकी वजह से उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस में जो अलविदाई ज़ोराना था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में, उसमें शिरकत ना करने के हवाले से बताई हैं। और सिर्फ जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त नहीं लिखा बल्कि उनके साथ दीगर 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं कि उन्होंने भी इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम हुआ ऐसा, 1-2 जजेस अमूमन कर जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करना ये पहला वाक़या है। फिर जस्टिस यहिया अफरीदी का जो फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब था, उस खिताब के अंदर बड़ा वाज़ेह और 2 टोक ऐलान उन्होंने किया, जिसमें वो हुकूमत को, पार्लियामेंट को और जो अदलिया है उसको भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है उन्होंने। और ये पैगाम किस चीज़ की निशानदेही करता है, ये बड़ा अहम है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में जिस यादगार का इफ्तिताह किया गया, उस यादगार को इंसानी हकूक़ का मकबरा और आईने पाकिस्तान को दीवार में चुनवा दिया गया, इस हवाले से बात की जा रही है। और इस सारी जो आइनी और कानूनी जो ये महाज है, इसके ऊपर इस तेज़ी के साथ डेवलपमेंट को अगर आप नवाज शरीफ साहब की आज खामोशी से सुबह जो है दुबई रवानगी और फिर यहाँ से वो लंदन और फिर अमेरिका और यूरोप के दौरे पे हैं, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये इसका एक पॉलिटिकल एंगल है। आज हम इस वीलॉग के अंदर फोकस करेंगे जो कानूनी और आइनी महाज हैं और उसके नतीजे में आने वाले दिनों के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं उसके तनाजुर में। फिर इसका जो सेकंड फेज़ जो हम दूसरा वीलॉग करेंगे वो आज इसके बाद ही अपलोड करेंगे, वो होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो वतन से रवानगी और इनके पीछे जो है कि कितनी परवाज़ें हैं और कितने लोग हैं जो मज़ीद पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए लाइन में बैठे हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है कि आइनी तरमीम, मज़ीद हुकूमत की तैयारियाँ, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कि वो 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाता है तो फिर हुकूमत अददी अक्सरियत या 2/3 पूरी करने के लिए क्या प्लानिंग कर रही है और इसको मौलाना फजल रहमान या PTI उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं और उनके पास क्या स्ट्रेंथ है दोनों तरफ जो है कि इसके ऊपर जो है कि हम दूसरी बात करेंगे। जहाँ तक मामला आज हम इन 4-5 डेवलपमेंट का है जो कानूनी और आइनी महाज के ऊपर है और इनका ताल्लुक हम ही कर रहे हैं कि इनको देख के अगर आप इंटरकनेक्टिविटी इनकी देखें तो उससे अंदाज़ा ही होता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर और हफ्तों के अंदर बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। काजी साहब का आज आखिरी दिन था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले खिताब किया। उस खिताब के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, उनके हाथों की लर्ज़श थी, उनकी जो ज़बान लड़खड़ा रही थी और जो उनके आसाब के ऊपर उनको अपना कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा था, उनका ज़मीर, उनका दिल, उनकी रूह और उनकी ज़बान एक सिमत पे और यकसुई नहीं थी उसके अंदर। ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो 25 अक्टूबर को इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे और उन्हें इस तरह से इस्तेमाल करके, इस तरह से टिश्यू पेपर की तरह, और कुछ लोगों का हमारे कमेंट्स में कहा जाता है जी कि टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह उनको इस्तेमाल करके जो है कि यूँ गटर में फेंक दिया जाएगा, ये कतई तौर के ऊपर जो है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा उनको जो झटका लगा वो जब अपने खिताब से निकल के बाहर आए और वो जो यादगार जो सुप्रीम कोर्ट में ही जो इस वक्त हल्के हैं वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर तकरीबन कोई 10 से 12 करोड़ रुपया खर्च हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इशाइया ना लेकर 20 लाख की बजट की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये 10 से 12 करोड़ जो हैं उन्होंने ये जो खर्च किए, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती या इंसाफ की फराहमी या निज़ाम इंसाफ को इसका क्या फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा होगा तो फिर उस ठेकेदार को क्या फ़ायदा होगा
جس کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیکہ انہی صاحب کو دیا گیا اس کی کنسٹرکشن کا، جنہوں نے قاضی فائز صاحب کا جو نجی گھر ہے وہ تعمیر کیا ہے۔ تو اس کے جو بہت سے سوالات ہیں، جب یہاں پر وہ آئے تو یہاں پر ان سے جو میڈیا پرسنس تھے انہوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اور قاضی صاحب قطعی طور کے اوپر یہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ مطیع اللہ جان، اسد طور اور باقی تمام جو کورٹ رپورٹرز وہاں پر ہیں وہ اس قسم کے سوالات کریں گے یا اس قسم کے وہ ٹونٹ کریں گے۔ ان سوالات کے اندر ایک کاٹ تھی، ایک تلخی تھی، اور وہ تلخی پچھلے 13 مہینوں پر محیط جو نظام عدل سے عام آدمیوں کو جو انصاف نہیں مل رہا تھا اس سے متعلق تمام سوالات تھے۔ اور پھر قاضی فائز صاحب کے چیف جسٹس بننے سے پہلے جو کنڈکٹ تھا اور اس کے بعد جو کنڈکٹ تھا چیف جسٹس بننے کے بعد، اس کے اندر جو زمین اور آسمان کا تضاد تھا، اس ساری کی ساری عکاسی ان سوالات کے اندر نظر آ رہی تھی۔ آپ نے تمام دن سوشل میڈیا کے اوپر وہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ قاضی صاحب آپ کو یہاں پر بھی جب اس انسانی حقوق کے مقبرہ کہہ لیجئے یا اس کو جو ہے کہ انسانی حقوق کی یادگار کہہ لیجئے، جو آپ کے جی میں آتا ہے کہہ لیجئے، لیکن جب وہاں سے وہ وہاں پہنچے اور وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت ان کی جو ایک ایک قدم تھا وہ یہ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ قاضی صاحب کتنے بوجھل دل اور کتنے بوجھل قدموں سے جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے جنرل پرویز مشرف کو جس دن کمانڈ چینج ہونی تھی اور وہ سٹک جو ہے کہ جنرل آصف منیر کے حوالے کرنی تھی، اور اس دن جیسے وہ دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے وہ رات بھر سو نہیں سکے اور بڑے بوجھل قدموں سے جو ہے کہ وہ ڈھیلا ڈالا جسم کے ساتھ چل رہے تھے، کچھ ایسے ہی مناظر جو ہے کہ آج یہ نظر آ رہے تھے۔ پھر اوپر سے جسٹس منصور علی شاہ کا یہ اس قسم کا خط شاید قاضی فائزہ صاحب کبھی جو ہے کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ قاضی صاحب ہی تھے جن کا جو کیس تھا وہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ ان کی اہلیہ کی پراپرٹی، ان کے بچوں کی پراپرٹی، ان کے جوائنٹ اکاؤنٹس، فارن کرنسی اکاؤنٹس ان کے اور ان کی اہلیہ کے، ہر چیز بڑی کلیئر تھی۔ لیکن اس کیس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ نے بہت سپورٹ کیا تھا قاضی فائز صاحب کو، اور ان کو بیل آؤٹ کرنے میں بڑی ہیلپ کی تھی اس کے اندر۔ لیکن آج جو انہوں نے جسٹس منصور نے خط لکھا اس میں جو ہے کہ وہ مطلب میں نے اپنی اس 27-30 سالہ زندگی کے اندر جو جرنلزم سے وابستہ ہے، میں نے عدلیہ کے اندر کبھی اتنا سخت خط کبھی نہیں دیکھا۔ یہ پوری کی پوری چارج شیٹ ہے قاضی فائز صاحب کے خلاف کہ عدالت پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا گیا، نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ مزید دروازے کھول دیے گئے، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا شرمناک فعل کیا گیا، ججز میں تفریق پیدا کی گئی، عدالتی رواداری ہم مانگی کے قیام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی جرت نہیں دکھائی، ملی بھگت کے مرتکب ہوئے اور شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دے کر جو ہے دبائے بیٹھے رہے، اور انتظامی طور پر گھٹیا چھوٹے پن اور انتقامی دور یاد رکھا جائے گا قاضی فائز صاحب کے دور کو، جس دور میں انسانیت تھی نہ کوئی وقار نام کی چیز تھی۔ تو یہ اتنا خطرناک ترین، اتنا لمبا چارج شیٹ جو ہے قاضی صاحب کو یہ توقع نہیں کر رہے تھے، اور وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے۔ ایک طرف یہ سارا معاملہ، دوسری طرف جسٹس یحییٰ افریدی کا جو خطاب تھا اس کے اندر جو سب سے بڑی الارمنگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، پارلیمان کے لیے جو چیز تھی، وہ ان کا ایک جملہ جو ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ پارلیمنٹ، حکومت اور عدلیہ کے بیچ اختیارات کی آئینی تقسیم کے اصول پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب یہ وہ عزم ہے، اب یہ وہ دو ٹوک پیغام ہے، اعلان ہے، جو بھی اس کو کہہ لیجئے، یہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے، یہ حکومت کے لیے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، اور یہ خود عدلیہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی ہے کہ جو اختیارات کی آئینی تقسیم کا اصول ہے کہ آپ نہ کسی کے دائرۂ کار میں مداخلت کریں، نہ کوئی آپ کے دائرۂ کار میں مداخلت کرے، اس اصول پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اب اسی اصول کے تحت جو فل کورٹ کا جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا ہوا ہے، جسٹس منیب نے خط لکھا ہوا ہے، اور آئینی بینچ جو قاضی صاحب نے بنائے تھے، جو بینچ نہیں تھا اور پھر جوڈیشل آرڈر دے دیا گیا تھا، اب یہ فل کورٹ جب بیٹھے گی تو اگر اس اصول پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا تو پھر جو صدارتی حکم نامہ ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر مداخلت ہے بیرونی، پھر ججز کی تقرری کے اندر بیرونی سیاسی مداخلت ہے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے اپنے انتخاب کا طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے، پارلیمانی مداخلت ہے، ایگزیکٹو کی مداخلت ہے، اس کا خاتمہ تو اس اصول کے تحت پھر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ الارمنگ سچویشن ہے جس نے آج بہت سے لوگوں کے کان کھڑے کر دیے ہیں، حکومت کے اندر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی،
پارلیمنٹ کے اندر بھی، جس کے بعد جو ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ فیصلہ کیجیے، ہم 27ویں 28ویں 29ویں ترمیم بھی لے آئیں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں آپ ان کو ملا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر کتنا شدید ریئیکشن ہے قاضی فائز صاحب نے، جو کچھ آئین بگاڑنے کے لیے، جو کچھ عدلیہ کی جو ہے کہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ڈی گریس کرنے کے لیے جو کچھ کیا، اس کے اندر کتنا ریئیکشن ہے، یہ آپ کو ماضی میں نہیں دکھائی دیا۔ اور یہ چیز چیف جسٹس آف پاکستان جو نئے ہیں ان کے ذہن کے اندر ہے کہ یہ جو اختیارات کی تقسیم کا اصول تھا، اس کے اندر جو ہے عدم توازن پیدا ہوا ہے۔ اس توازن میں جو بگاڑ پیدا ہوا، اس بگاڑ کو ختم کرنا ہے اور اس توازن کو برقرار رکھنا ہے کہ نہ سپریم کورٹ جو ہے کہ انکروچ کرے، نہ ہی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ جو ہے کہ انکروچ کر کے وہ سپریم کورٹ میں آئے۔ تو اس اصول کے تحت جو ہے کہ آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے کہ کچھ اصلاحات ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جو ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر گزشتہ برس آئے تھے 2023 میں، جب قاضی فائز صاحب نے ستمبر میں چارج سنبھال لیا تو اس کے کوئی تقریباً سوا مہینے کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے، لیکن قاضی صاحب جس دن عدالت سے رخصت ہو رہے تھے اس دن شام کو عدالت سے قاضی صاحب رخصت ہوئے، الگ صبح جو ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور سے دبئی رخصت ہو گئے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کو بڑی کنیکٹیوٹی نظر آ رہی ہوگی کہ میاں صاحب جو اتنے عرصے سے 26 فروری میں الیکشن ہو گیا تھا، 8 فروری کو، اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، چوتھی بار نہیں بنے گے، وہ شیروانی سلوا کر آئے تھے، لیکن اب جو ہے فروری سے لے کے اکتوبر تک انہوں نے انتظار کیا۔ اس آئینی ترمیم کا بھی ان کو وعدہ کروایا گیا تھا اور بہت سے باتیں کہی گئی تھی کہ قاضی صاحب رہیں گے، یہ رہیں گے، نظام رہے گا اور آپ بھی رہیں گے، لیکن قاضی صاحب نہیں رہے۔ اب نواز شریف کو بھی اندازہ ہے نہ اس نظام نے رہنا ہے، نہ اس حکومت نے رہنا ہے، اور ان کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے تو وہ بھی چلے گئے۔ اور مسلم لیگ کے حلقوں کے اندر ہم نے متعدد لوگوں سے پوچھا، کوئی ایک شخص بھی ایک گارنٹی سے نہیں کہہ سکا کہ میاں صاحب ایک ہفتے، 10 دن، ایک مہینے بعد واپس آئیں گے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں ہم اس کو پولیٹیکل اسپیکٹ جو ہے کہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔